تو میں عرض کر رہا تھا صحابی رسول حضور کے دربار میں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی زوجہ سے زما کر لیا، صحبت کر لیا، آقا میرا روزہ ٹوٹ گیا، سزا کا مستحق ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بولے یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، نہیں کھلا سکتا۔ حضور تاجدار کرم نے کہا 60 روزے رکھ لو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتا کہ مسلسل 60 روزے رکھ لوں۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، یہ دربار رحمت للعالمین ہے، یہاں دل نہیں توڑے جاتے، دل جوڑے جاتے ہیں۔ اور جو آج کل ہمارے معاشرے میں لوگاں دل توڑنا سیکھ لیے، دیکھو اے تو نکال، اے تو نکال، نکال تو نکال۔ ہمارے پاس پٹھے جس کو بولے اس کو نکالتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں۔ میرا نبی سب کچھ جوڑتے جا رہا ہے، جوڑتے جا رہا ہے، جوڑتے جا رہا ہے۔ تو نکالنا خلاف سنت ہے اور جوڑنا سنت مصطفیٰ ہے۔ بہرحال اب شان رحمت للعالمین ہی دیکھو آپ، حضور کیا کرے، بولے کہ صحابی بیٹھ جاؤ، عالم غیب نبی ہے، آگے کا منظر آقا جانتے تھے، بولے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ حضور نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جیسے شباب پر تھی الحمدللہ چلتی رہی۔ میرے آقا شباب رحمت دربار مصطفیٰ میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، تاجدار کرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کچھ دیر بعد ایک شخص کھجوروں کا ٹھوکرا لے آیا، کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا میری طرف سے صدقہ ہے، آقا آپ غریبوں میں بٹوا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا جیسے ہی اس صحابی کے ہاتھ میں دیکھا تو کہا کہاں ہے وہ شخص جو ابھی کہہ رہا تھا کہ اس سے گناہ ہوا؟ وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ صحابی لے جا، یہ کھجوروں کا ٹوکرا مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے، تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحابی پہلے کھجوروں کا ٹوکرا لے لیے، لے کے سوچ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑے فکر میں ہیں، بڑے ٹینشن میں ہیں کہ بانٹنے کے واسطے بھی سوچ رہے ہیں۔ صحابی کیا ہوا؟ حضور آپ نے کہا کہ اسے غریبوں میں بانٹ دوں۔ کہا ہاں غریبوں میں بانٹ دے۔ کہا میرے آقا مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہائچ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، شان رحمت للعالمین تو دیکھو، بولنے والے کے اندر بھی اتنی ہمت ہے تو کہاں سے آئی ہوں گی؟ رحمت مصطفیٰ کو دیکھ کر آئی ہوں گی، تبھی تو اپنا درد بیان کر رہے ہیں، اپنی حقیقت بھی بیان کر۔ یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو شان رحمت للعالمین دیکھو، حضور مسکرا کے فرماتے، آئے ہائے ہائے ہائے، میرا نبی مسکرا رہا ہے، مسکرا کر فرما رہا ہے صحابی لے جا، خود بھی کھا لے، اپنی بیوی کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب پوری جماعت والوں کو میرا چیلنج ہے، پلیز ایک آدمی کو کل میں بھیجتا ہوں مفتی صاحب کے پاس، بازو والے، کہ اس سے یہ گناہ ہوا ہے، آپ ذرا کھجور کھلا کے کفارہ تو ادا کرا دیں۔ کرا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم جو نبی کر سکتا ہے وہ پوری کائنات مل کر نہیں کر سکتی۔ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے نہیں کر سکتی کہ پوری کائنات مل بھی جائے، پوری کائنات کے علماء، مفتی، علامہ، فہامہ مل جائے تو میرے مصطفیٰ کے برابر، اور میرا نبی یہ کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ میرا نبی رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، سب کو رحمت کا مژدہ سنانے آیا ہے، جنت کی خوشخبری سنانے آیا ہے، اللہ سے جوڑنے آیا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آیا ہے، رحمت کا مژدہ دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، میرے آقا رحمت للعالمین کی شان تو دیکھو۔ اب ذرا ایک نقطہ اور غور کر لیں دوستو، حضور کے دربار میں صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ آپ کا بیٹا آپ کو آ کے بولے ابا گاڑی گم گئی،
ابا کیا کریں گے؟ اچھی بات ہے بیٹا، نو پرابلم میرے بچے، چیک لیا اور ایک جاؤ اور ایک لے لو، ایسا بولتے. پہلے تو ڈنڈا لے کے پیٹتے طبیعت سے، اس کے بعد اپنی گاڑی پہ بٹھا کے لے کے جاتے پولیس اسٹیشن کو، وہ بھی اوڑتے 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 اوڑتے، ساتھ میں جیب میں بی پی کی گولی بھی رکھ لیتے، زیادہ چڑھ گئی تو ڈال لینے کے واسطے. پیارے بزرگ اور دوستوں، مگر میرے آقا کا دربار ہے، حضور یہ نہیں پوچھ رہے کائی کو کرے گناہ، یہ پوچھنا شان رحمت للعالمین کے خلاف ہے. حضور نے نہیں پوچھا کہ صحابی گناہ کیوں کیا، نہیں پوچھا. حضور نے ڈانٹا بھی نہیں کہ کیسے ہو میاں صرف ایک روزے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، حضور نے نہیں کہا. اللہ اللہ، جیسے ہی حضور سنے، حضور نے کہا صحابی اس کا ایک کفارہ ادا کر دے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ نہیں کر سکتا. حضور نے نکل جا دربار سے، اتنا نہیں کر سکتا تو پھر گناہ کیوں کرا، نکل. نہیں بولے، حضور بولے بیٹھ جا. حضور نہ اسے ڈانٹ رہے ہیں، حضور نہ اس پر خود جلال میں آ رہے ہیں، حضور نہ اسے دھتکار رہے ہیں، حضور نہ اسے اپنے دربار سے نکال رہے ہیں، بلکہ آقا اسے کھجوروں کا ٹوکرا دے رہے ہیں. گناہ کر کے آیا، نبی اسے نعمت دے رہے ہیں، گناہ کے بدلے میں کفارے کا سامان دے رہے ہیں، اور وہ کفارے کا سامان ان کے لیے نعمت بن چکا ہے. اللہ اللہ. اور کسی اور کو کھلانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں استطاعت نہیں رکھتا کیونکہ میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، تو حضور مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ صحابی تو خود کھا لے. شان رحمت للعالمین ہی تو دیکھو دوستو. اللہ اللہ. اللہ ایسے عظمت والے نبی کی امت میں پیدا کرا. اب فاتحہ دینا نہیں دینا، اتنی شان والا نبی ملا تو فاتحہ دینا نہیں دینا. اب ایسے نبی پہ سلام پڑھنا نہیں پڑھنا، ایسے نبی کی میلاد کا جلوس نکالنا نہیں نکالنا. ایک صاحب بولے مولانا پہلے والے جلوس نہیں نکالے نا، آپ لوگ کہیں کو نکال رہے. ایک حوالہ بولا پہلے والے علماء جلوس نہیں نکالے، امام اعظم بھی نہیں نکالے، امام شافعی بھی نہیں نکالے، غوث اعظم بھی نہیں نکالے، غریب نواز بھی نہیں نکالے، آپ لوگ کہیں کو نکال رہے. تو میں بولا تم لوگ پہلے تھے نہیں، اس لیے انہوں نے نکالے نہیں. بولو نا جی، پہلے تم لوگ تھے نہیں اس لیے انہوں نکالے نہیں، اب تم لوگ آ گئے تو ہم لوگ نکل گئے. خالی ان کو دیکھتا، اپنے کو نہیں دیکھتا. جب انہوں تھے تو تو کا تھا، ان کے دور میں سب ان کے تھے تو جلوس کی ضرورت نہیں تھی. وہ جہاں بیٹھتے تو جلوس بیٹھتا تھا، وہ جب چلتے تو جلوس چلتا تھا، وہ ٹھہرتے تو جلوس ٹھہرتا تھا. کوئی بے ادب اور گستاخ نہیں تھا، کوئی دشمن رسول ان کے دور میں نہیں تھا. اب تو آ گیا، نیو جنریشن، تو آ گیا تو پھر ہم لوگوں کو جلوس کا جھنڈا لے کے نکلنا پڑا. بات سمجھ میں آئی؟ اب تک تو تھا نہیں تو جلوس تھا نہیں، اب تو ہے تو تیرے کو توڑنے کے لیے جلوس ضروری ہے. تو چلا جا، ہم بھی جلوس روک دیں گے. تو ختم، جلوس بھی ختم، تو جماعت ختم کر دے. میں بولا غوث اعظم کے زمانے میں، غریب نواز کے زمانے میں، بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی کے زمانے میں میلاد النبی کا جلوس نہیں تھا. بولا ویری گڈ. تبلیغی جماعت تھی غوث اعظم کے زمانے میں؟ پروف کر دے پٹھے، کل سے میں جماعت میں چلتا ہوں. کیا پانڈبے والوں کے پیچھے پڑا احمد نقش بندی؟ میں جماعت میں چلنے تیار ہوں. پٹھے ثابت کر غوث اعظم کے زمانے میں جماعت تھی کیا؟
ہم جلوس نکالے تو بدعت، اماں ایسا چیخا پورے انجینئروں کے سینے پھٹ گئے، ڈاکٹرز پورے فلیٹ ہو گئے، وکیلہ بولے اماں صحیح بولے، شریف لوگا پورے بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے، بابا کیا بولے مولانا، حولوں کو حولا بنایا کی بس یہ دعا ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مشکات میں بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا، ایک عورت تھی، پورے گھنونے بال والے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور کالا لباس پہنی ہوئی کالی عورت تھی، اور انتہائی بدصورت، بدداغ، بدنما تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ عورت مدینے سے نکل رہی ہے اور وادی جحفہ میں داخل ہو رہی ہے۔ آ کر رسول اللہ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک عورت بدنما اور بدداغ عورت تھی، وہ اتنے گندے انداز میں تھی اور مدینے سے نکل کر وادی جحفہ میں جا رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ہماری دعا قبول فرما لی، مدینے سے بیماریوں اور بلاؤں کو نکال دیا اور وادی جحفہ میں منتقل فرما دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، مدینے میں بیماری نہیں ہے، یاد رکھیں، مدینے میں بیماری نہیں ہے، ذرا بولیں بھائی مدینے میں بیماری نہیں ہے، مدینہ تو مرکز شفا ہے، مدینہ مرکز شفا ہے، مدینہ رحمت کا مرکز ہے، مدینہ عظمت کا مرکز ہے، مدینہ مصیبتوں کے حل ہونے کا مرکز ہے، مدینہ بلاؤں کے رد ہونے کا مرکز ہے، مدینہ مسلمانوں کے لیے پریشانی، رنج، علم، آفات، بلیات کے ٹل جانے کا مرکز ہے۔ جو کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے وہ مدینے میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا اگر کوئی شخص کسی کے ظلم کا شکار ہو جائے، وہ مدینے میں آ جائے تو اس کو امن نصیب ہو جاتا ہے، ظلم و زیادتی اس سے ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک بات یہاں پر عرض کر دوں گا معزز سامعین کرام، دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ بیماریوں کا مرکز تھا، وہاں کا پانی کڑوا تھا، وہاں کی زمین بنجر تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی مدینہ اقدس میں قدم رکھ دیا، وہاں سے بیماریاں اٹھا لی گئی، وہاں کا پانی میٹھا ہو گیا، اور مدینہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی وہاں کی زمین جو بنجر تھی اللہ نے اس کو کھیتی کے لائق بنا دیا، اور فرمایا کہ اس کے بعد اب اسے کوئی یثرب نہیں کہے گا، ہم یہاں رہتے ہیں، اسے اب صبح مدینہ کہہ کر یاد کریں گے۔ آقا علیہ السلام کی برکت سے وہاں پر مدینہ بن گیا، وہ پہلے یثرب تھا۔ پھر اب دیکھیں فرمایا گیا پہلے دار الوباء تھا، یثرب پہلے دار الوباء تھا، اب دار الشفا مدینہ بن گیا۔ فرمایا غبار المدینتی فیہ شفاء للبرص، قدیم زمانے میں لوگوں کو برس کی، آج جیسے شوگر بی پی وغیرہ عام ہو گئی ہے، ویسے قدیم زمانے میں برس عام تھا، لوگوں کو برس کی بیماری ہوتی تھی۔ فرمایا گیا کہ مدینے کی غبار میں برس کی بیماری والوں کو شفا عطا کی جا رہی ہے، اللہ نے اتنی شفا عطا فرما دی۔ اور اس دور میں برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، کہا اب دنیا کے کسی دوا میں کوئی علاج نہ ہو، وہ مدینہ آ جائے، مدینے کے غبار میں اس کا علاج رکھا ہوا ہے۔ آج بھی مدینے کی ہواؤں میں وہاں مدینے کی غبار میں شفا ہے، برکتیں ہیں۔ ایک اپنی بات نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی ایک بات عرض کر رہا ہوں، قربان جائیں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب قرآن شریف کا ترجمہ کنز ایمان کی تفسیر لکھی ہے۔ حضرت امام مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ دوران حج تھے، عرفات سے جانے سے چند دن قبل، چند روز قبل آپ کا پیر پھسلا اور آپ گر پڑے، جس کی وجہ سے آپ کی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس آپ کو لے جایا گیا مکہ مکرمہ میں، تو بتلایا گیا
کہ آپ کو مکمل طور پر آرام دیا جائے، دواخانے میں شریک کر دیا جائے اور آپ کو عرفات کے میدان میں جانے یا وہاں کے سفر کرنے سے روکا جائے۔ تو پھر اس کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ اب ڈاکٹروں نے آپ کو حج کے لیے منع کیا ہے کہ آپ عرفات کا سفر نہیں کر سکتے، اب آپ چل پھر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ نے کہا، ہمیں بیماری کا علاج کا سبق سکھا رہے ہو؟ ہم نے تو ساری زندگی بیماروں کو مدینے والی شفا کا دوا کا پتہ بتایا ہے، مدینے کی والی شفا کا پتہ بتایا ہے، اور تم ہمیں مدینہ کے قریب بلا کر ہمیں اپنی بیماری کا علاج سکھا رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مدینے پاک لے چلو، ہم اپنی دوا خود جانتے ہیں، ہمیں مدینے پاک لے چلو، ہم اپنی شفا خود جانتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ کی خواہش پر آپ کو مکہ مکرمہ سے اٹھا کر مدینے تک کی بال آیا گیا، اور اس کے بعد جب آپ کو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیہ مبارکہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ ٹھہر نہیں سک رہے تھے، تو ایک دیوار کا ٹیک لگا کر آپ سرکار کے دربار میں کھڑے، فرماتے ہیں آخری سانس تک مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا علاج نہیں کرایا، نہ وہ ہڈی جڑائی گئی، نہ کوئی دوا کھلائی گئی۔ آخری سانس تک مدینے پاک سرکار کے روضے اقدس جالی سے جو فیضان ملا، اسی فیضان سے ٹوٹی ہڈی سے زندگی گزارے، نہ کبھی درد ہوا، نہ کبھی دوا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ نے ویسی شفا عطا فرمائی تھی، نہ کبھی درد ہوا، نہ کبھی دوا ہوئی، بس اسی ٹوٹی ہڈی سے کام لیتے رہے، اسی ٹوٹی ہڈی سے زندگی بسر کر دیے۔ وہ عاشقوں کو معلوم تھا کہ دنیا والے ہڈی جوڑ کر چلاتے ہیں، اور مدینے والا چاہا تو ٹوٹی ہوئی ہڈی سے چلانا جانتا ہے۔ مدینے میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے کہ آج بھی مریضوں کو وہاں شفا ملتی ہے۔ معزز سامعین کرام، نہ ہو آرام جس بیماری کو سارے زمانے سے، فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیماری کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جا تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جا تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک درے رسول کا سرما بنائے ہم۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں، اللہ رب العزت نے مدینے پاک کی مٹی میں شفا رکھی ہے، اور اب جو شخص مدینے پاک گیا ہے، آپ ان سے اتنا ضرور کہہ دیجئے گا کہ وہ ہماری بیماری کی شفا کے لیے مدینے پاک میں دعا کر دیں، ہماری بلاؤں کے رد کے لیے مدینے میں دعا کر دیں، ہماری مصیبتوں کے حل کے لیے مدینے میں دعا کر دیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، وہ زائر مدینہ ہمارے درمیان آنے سے قبل ہماری مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہمارے رنج و علم بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہم تو نہیں جا سکے، لیکن ہماری دعا تو مدینہ پہنچ چکی ہے، ہمارا سلام تو مدینہ پہنچ چکا ہے، ہماری گزارشات تو مدینہ پہنچ چکی ہے۔ سرکار مدینہ کا صدقہ ہم پر ضرور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، پروردگار تجھے تیرے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، میرے مولا ہم سب پر رحم فرما۔